بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے سیدۃ النساء، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہے بابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے حقوق ضائع کر دیے جائیں گے اور ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اپنے خاندان میں آپ سب سے پہلے مجھے ملیں گی، پس غمگین مت ہو اور رو مت کہ آپ علیہ السلام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے والد پیغمبروں کے سردار ہیں اور آپ کے پسر بہترین وصی ہیں اور آپ کے 2 فرزند جوانان جنت کے سردار ہیں اور اللہ نسل امام حسین علیہ السلام سے 9 امام پیدا کرے گا اور مہدی علیہ السلام انہی میں سے ہوں گے۔ بحار الانوار 328 36 حدیث 184۔ جانے پدر کیوں روتی ہو؟ بضعف اسناد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بیماری پر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور آپ سے چند مسائل دریافت کیے۔ جب میں ان کے حضور سے رخصت ہونا چاہتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے انتہائی محبت سے فرمایا کہ خدا جلدی تمہیں بہترین امور اور واقعات کا گواہ بنانا چاہتا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کی اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس اثناء میں خاندان پیغمبر اور اصحاب میں سے چند افراد وہاں آ گئے۔ ان شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا بھی موجود تھیں۔ جب حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو آپ رونے لگیں، یہاں تک کہ شدت گریہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور رخساروں پر نشان پڑ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو غمگین دیکھا تو فرمایا، اے میری بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ خدا تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے، مت رو۔ انہوں نے عرض کیا، بابا جان، میں کیوں کر نہ روں جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری اور کمزوری کی حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، خدا پر بھروسہ رکھو اور صبر اور بردباری سے کام لو، جیسے تمہارے ساتھ بزرگ انبیاء اور ان کے خاندان والوں نے کیا تھا۔ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں خوشخبری دوں؟ انہوں حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، جی ہاں۔ اے بابا جان، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو منتخب کیا اور اسے اپنی تمام مخلوق کے لیے اپنا پیغمبر بنا دیا، اور پھر علی کو منتخب کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہارا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں اور اسے اپنا وصی و جانشین قرار دوں۔ اے فاطمہ، میرے بعد مسلمان پر سب سے زیادہ فضیلت علی کو حاصل ہے۔ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ حلیم و بردبار اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کیا اب خوش ہو اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، جی ہاں اے بابا جان۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پسر اور شوہر کے کچھ اور فضائل بیان کروں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے اولین مرد جو مجھ پر ایمان لائے وہ علی علیہ السلام ہیں اور تمہاری والدہ خدیجہ الکبریٰ تھیں۔
یہ دونوں پہلے اشخاص تھے جنہوں نے خدا کا پیغام پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ اے فاطمہ، علی میرا بھائی اور جانشین ہے، وہ میرے 2 بیٹوں کا باپ بھی ہے۔ بے شک علی کو بہت سی ایسی فضیلتوں سے نوازا گیا جو نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئیں اور نہ ان کے بعد کسی کو ملیں۔ پس اس مصیبت میں خود کو تسلی دو اور جان لو، اے فاطمہ، علی میرا بھائی اور جانشین ہے، وہ میرے 2 بیٹوں کا باپ بھی ہے۔ بے شک علی علیہ السلام کو بہت سی ایسی فضیلتوں سے نوازا گیا جو نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئیں اور نہ ان کے بعد کسی کو ملیں گی۔ پس اس مصیبت میں خود کو تسلی دو اور جان لو کہ تمہارا باپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ جس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد سے یہ باتیں سنی تو آپ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہوں، لیکن میرا غم اب بھی کم نہیں ہوتا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، یہ حقیقت ہے اے میری بیٹی، یہ دنیا خوشی و غمی اور صفا و تیرگی کا باہم امتزاج ہے۔ بیٹی، کیا میں آگے کچھ بیان کروں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو خلق کیا اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا، مجھے اور علی کو بہترین حصے میں قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سورہ واقعہ 27۔ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کیا ہیں؟ پھر ان 2 حصوں کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہمارے قبیلے کو سب سے برتر اور بہترین قبیلہ قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سورہ الحجرات 12۔ ہم نے تمہاری قوم قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم میں سے اس سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا اور ہمارے گھر کو بہترین گھر قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف بیان کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، خدا کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں وہ طہارت عطا کرے جو کہ طہارت کا حق ہے۔ تب اللہ نے میرا، علی، حسن و حسین اور تمہارا انتخاب کیا۔ میں سرور فرزندان آدم ہوں، علی سردار عرب ہیں، آپ تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور مہدی آپ علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہوگا کہ خدا جس کے ذریعے ظلم و جور سے بھری زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ امالی شیخ، صفحہ 32-33، بہار الانوار، جلد 22، 502-503، حدیث 48۔ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ امام کتنے ہوں گے؟ بزف اسناد، سہل سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد ائمہ کی تعداد نقیبان بنی اسرائیل کے برابر ہے۔ کنایۃ الاثر، صفحہ 26۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ بہار الانوار، جلد 36، 352، حدیث 223۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔